الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ہم سب انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم قرآن مجید کی زبان میں عبد کہلاتے ہیں. عبد یعنی اللہ تعالیٰ کے غلام، اور انسانوں کو اس سے بڑھ کر بہتر اور کوئی ٹائٹل دیا ہی نہیں جا سکتا. یہ اتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ اگر واقعی بندہ اللہ کا غلام بن جائے تو اس سے بہتر خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں نیک بندے گزرے ہیں، جن میں انبیاء کرام بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اس طرح صدیقین بھی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے تھے، میرے عبد تھے. اور چھوڑیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا لفظ ارشاد فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے غلام کو راتوں رات اس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ کیا ہے؟ عبد کا نام کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میرے قریب ہو جائے، میرے قریب ہو جائے. میرے قریب ہونے کا دوسرا مطلب ہے کہ میرا بندہ بن جائے، میری عبادت کرے، میرے گن گائے، مجھے عظیم ہستی تسلیم کرے. جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بات سنتا ہے اور ہر کام کرنے کو تیار کھڑا ہے کہ جو ہی ایک آقا کا حکم آئے میں اس کو کر ڈالوں، کیونکہ آقا غلام کی اسی اطاعت پر ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا غلام ہے، بہترین انسان ہے، میرا ہر کہنا مانتا ہے. اور یہی کہنا ماننا بندے کو، غلام کو اپنے آقا کے قریب کر دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہی ہے کہ ہم بھی رب کے قریب ہو جائیں، اس کے بندے بن جائیں، اور اس کی عبادت جو تھوڑا سا وقت چاہتی ہے، اتنا بڑا نہیں، تھوڑا سا وقت چاہتی ہے، اور اپنے من کو، اپنے دل کو قائل کرنے والی بات ہے کہ میں جو کچھ کرنے لگا ہوں کیا واقعی میرا رب، میرا آقا اس کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے. اس وقت انسان رب کی پسند کو دیکھ لے اور دوسروں کی یا اپنی پسند کو چھوڑ دے. یہ وہ ہے صحیح معنوں میں رب کا عبد بننا. اور انبیاء کرام کو یہ اعزاز ملا تو اسی وجہ سے ملا ہے، یہ ٹائٹل ان کو ملا ہے تو اسی وجہ سے ملا ہے. اور نیک انسانوں کو بھی جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کو بھی اگر یہ ٹائٹل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسی وجہ سے دیا ہے. ان کی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس امت کے افراد میں بھی آ جائیں. صحابہ کرام تھے، وہ صحیح معنوں میں رب کے بندے بن چکے تھے. اور اسی طرح صحابیات تھیں، وہ بھی رب کی بندیاں بن چکی تھی. قرآن مجید نے ان کو عابدات کا ٹائٹل سے کہ رب کی بندیاں، رب کی عبادت کرنے والی، رب کا کہاں ماننے والی، یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے. اور جو مرد تھے ان کو بھی کہا ہے کہ عابدون، عباد الرحمن، یہ رب کی عبادت کرنے والے تھے، رحمان کے بندے تھے. یہ وہ چیز ہے جو رب چاہتا ہے کہ اس امت کے افراد میں بھی یہ خوبی آ جائے اور وہ بھی رب کے قریب ہو جائیں.
کچھ خوبیاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. تو یہ خوبیاں ضرور ہم مسلمانوں کے علم میں ہونی چاہیے. آج ان خوبیوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے نہیں رہے، ہم کسی اور کے بندے ہیں. ہم کہاں اللہ کو مانتے ہیں، بس نام لیتے ہیں، مگر اللہ کا کہا ہم نہیں مانتے، اس کو آقا ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. رب جو کہے غلامی تو صحیح یہی ہے نا کہ میں اس کو مان لوں، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو کیوں مانا جائے؟ یہ بات بھی ہے، کیوں اس کو آقا تسلیم کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی شہنشاہیت ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارا آپ کا خالق ہے. اور جو خالق ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ میرا آقا ہے، جو مجھے وجود میں لایا ہے، جس نے میری شخصیت کو بنایا ہے، جس نے میرے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں، جس نے مجھے صحت دی، روزی دی، مال دیا، عزت دی، شہرت دی. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اسی کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتی ہیں. وہ آقا اتنا کچھ احسان ہم پر کرے اور ہم اس کے بندے نہ بنیں تو سوچئے کتنا بڑا فرق ہوگا، کتنی دوری ہوگی. اس دوری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میں قرآن مجید میں اپنے ہی بندوں کو کچھ خوبیاں بتا دوں. اگر میرے بندے بننا چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پہلے یہ ٹائٹل دے دیا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بڑی مہربانی ہے، بہت نرمی ہے ہمارے حق میں، ہم سے بڑا پیار ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے. اور جو اس سے پیار کرتا ہے وہ بھی ایسا ہی بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ خوبیاں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنی نسبت رحمان کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے میں عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں، اور ہم سب عباد الرحمن ہیں. ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ الذین یمشون فی الارض ہونا، کہ یہ جب زمین میں چلتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کا آنا جانا اپنوں کے پاس، پرایوں کے پاس، کہیں بھی ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ان میں یہی لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ بڑے عاجز قسم کے لوگ ہیں، بڑے متواضع قسم کے لوگ ہیں. ان کی چال میں اکڑ نہیں، ان کی چال میں بڑی نرمی ہے، اور یہ نرمی انسان کی شخصیت کو واضح کر دیتی ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بڑی خوبصورت تھی. صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے تو آپ جھک جھک کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں، سینہ تان کے نہیں، جھک جھک کے چلتے تھے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ اترائی میں اتر رہے ہیں. یہ عاجزی کی ایک علامت ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی چال میں کوئی اکڑ نہیں. قرآن مجید میں اس کا سبق دیا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس اکڑ سے تم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو زمین تمہارے پاؤں تلے تم اس کو پھاڑ سکو، یا اس اکڑ سے تم اتنے لمبے انسان نہیں بن جاؤ گے جیسے پہاڑ جیسی لمبائی ہوتی ہے. انسان ہو، اپنی اوقات میں رہو، اپنے آپ کو دیکھو. عاجزی کی چال رب کو بڑی پسند ہے، اور یہی عاجزی کی چال جب لوگوں کے سامنے کی جائے گی تو لوگ اس چال کو پسند کرتے ہیں، اس بندے کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایک اچھا شریف النفس یا بہترین طبیعت کا انسان ہے جو ہمارے اندر آتا جاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، اور آنے جانے میں اس میں ٹھہراؤ ہے، تواضع ہے، عجز ہے. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جو نادان ناواقف لوگ ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں کہ ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت سے بات کی جاتی ہے، یا دوسرا اگر کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے تو میں اس کا احترام کروں، بلکہ وہ اپنے تعصب میں آ کے
اس میں غرق ہو کے دوسرے سے بات کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے یہ لوگ عباد الرحمن۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ صبر کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ان کو کہ نادان انسان ہے، ایسے بک بک کر رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ کوئی ضرورت نہیں اس کو جواب دینے کی، اور عزت بچاؤ، خاموشی کے ساتھ بڑے آرام سے اس کے قریب سے گزر جاؤ۔ بس یہ سب وہ ماحول تھا جو مکہ یا مدینہ میں پیدا کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو چیلنج کیا جاتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، تمہارا رد عمل کیسے سامنے آتا ہے؟ اور یہی رد عمل اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے ظاہر ہو جاتا تو اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے، بہت بڑا ایشو بنا لیتے، اور خود بڑے سے بڑا کوئی جرم کریں، اپنی گالیاں، اپنا برا بھلا کہنا، اپنا تعصب، جو کچھ بھی کریں، وہ کہتے تھے یہ کوئی شے نہیں۔ لیکن مسلمان نے رد عمل کے طور پر جو بات کہی ہے، یہ بڑی سخت بات کہی ہے، بڑی سخت بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے۔ منافق ہیں، آپ کے درمیان رہتے ہیں، مدینہ کے اندر رہتے ہیں، مگر وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں، مسلمان سنتے ہیں، لیکن مسلمان کسی منافق کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ تو اپنا خیال کرتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے اندر تو نفاق نہیں، میں تو ویسا مجرم نہیں بن رہا جیسے یہ لوگ اللہ کی نظر میں مجرم بنے ہوئے ہیں، میرا ایمان درست ہے، میں ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہا کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں تو وہاں تو کہوں اللہ کے رسول، آپ سے بڑی محبت، آپ سے بڑی عقیدت، آپ ارشاد تو فرمائیں، میں سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن جب علیحدہ ہوں اور اپنے گھروں میں اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کروں تو اللہ کے رسول کے خلاف بھی اور دین کے خلاف بھی اور نفرت کا اظہار کروں۔ صحابہ تو ان باتوں سے ڈرتے تھے کہ یہ کون سے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اور ادھر جیو تھے، وہ بھی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مسلمان ہو، ہر وقت تعصب میں جلتے تھے، آپ کے بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، غلط قسم کی اطلاعات دیتے تھے، دوسروں کو ابھارتے تھے، اور خود بڑے سے بڑا کوئی بلنڈر کر لیں۔ یقین مانیے مسلمانوں نے اتنا کھلا دل رکھا کہ کبھی بھی ان کے خلاف تعصب کی زبان استعمال نہیں کی۔ پیارے رسول محترم ان کے ہاں جاتے بھی تھے، ان کو دعوت بھی دیتے تھے، ان کے بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے، مگر ان کا وتیرہ ہمیشہ یہی رہا کہ چھوٹی سی بات اگر مسلمانوں نے کر دی تو انہوں نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا، اور اگر وہ کچھ کریں تو مسلمان الحمدللہ آپ خاموش رہتے اور اس وقت کے انتظار میں تھے کہ کب موقع آتا ہے جب میں ان کو دیکھوں کہ مشرکین مکہ پر میں نے قابو پا لیا، منافقوں کی بزدلی سامنے آ گئی، اور پھر ان کی میں خبر لوں۔ یہ طریقہ کار تھا، لیکن منہ کو نہیں آتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے لیے، ہمارے درمیان لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ معمولی سا تعصب اگر میں ظاہر کر دوں تو آپ مجھ سے جدا ہو گئے، میں آپ سے جدا ہو گیا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو جو علمی باتیں ہیں حقیقت میں وہ علم کی محفل میں ہونی چاہیے، وہ سر عام نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ تعصب، یہ بغض، یہ نفرتیں، یہ مذہبی تعصب ہمارے مسلمانوں کے درمیان عام پھیل گیا ہے، اور سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یقین مانیے جہالت کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جس شخص کے پاس ان علماء کا، ان فقہاء کرام کا علم ہے، اور جتنا بھی وہ علم میں آگے بڑھے گا اس قدر اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی، اس قدر ان علماء کا احترام پیدا ہوگا۔ یہی سوچے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم و بصیرت میں کتنی وسعت رکھی کہ ایک نے اس اینگل سے اس آیت کا مفہوم سمجھا اور دوسرے نے اس اینگل سے اس آیت کا مفہوم سمجھا. انسان خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ دین میں کم از کم یہ کام نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ ٹوپی چڑھا دی کہ تم سوچ نہیں سکتے. اگر نہ سوچنے کی اجازت ہوتی تو یہ قرآن مجید ہمارے پاس والیومز میں ہوتا کہ بس یہ الف با تا جو بھی ہے، یہ ریاضی ہے، میتھ ہے، بس جو تمہیں کہا جا رہا ہے 2 and 2 4، اس کو 4 ہی سمجھو اور کچھ نہ کہو. نہیں، یہ دین ہے. انسان ہے ہم، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے ایشوز بھی بدلتے ہیں، اور پھر ایشوز جب بدلتے ہیں تو ویوز بھی بدل جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سڑک پہ کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی محفلوں میں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں تعصب، لڑائیاں، بے وقوفیاں ظاہر ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ ایک نادان لا علم قسم کا انسان جب کسی علم والے سے بات کرے تو علم والا خدا حافظ کہہ کے سلام کر کے اس کو کہتا ہے بھائی سلام، میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں، اہل علم سے جا کے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو جواب دے دے گا. کسی بھی فیلڈ کا کوئی ماہر ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اس کو دیکھ لیں، وہ اسی شخص سے بات کرنا پسند کرے گا جو اس فیلڈ کو جانتا ہو. لیکن جو جانتا نہیں وہ اپنی رائے دینا شروع کر دے، کون پسند کرتا ہے؟ یہ نادانیاں آج ہم سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر شخص آج اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سیاستدان بھی بنا ہوا ہے، وہ عالم بھی بنا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے. خاص طور پر یہ 3 چیزیں، سیاستدان بھی بنا ہوا ہے، عالم بھی بنا ہوا ہے. دین کا کوئی مسئلہ ہو اس کی دخل اندازی عام بندے کی ضرور ہوگی. بیمار ہو تو ہر کوئی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے، وہ اپنے نسخے بتاتا ہے. اور بہنی اسی طرح جو سیاست کا معاملہ ہے، ہر بندہ ہم میں سیاستدان بنا ہوا ہے. بھئی ہر فیلڈ کے اپنے اپنے ماہر لوگ ہیں، ان ماہرین سے ہمیں رجوع کرنا ہے، ورنہ یقین مانیے جہالت کی باتیں ہوں گی، کسی کی قدر نہیں ہوگی، ہر شخص کی ناقدری ہوگی. اور یہی چیز ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں افراد کا وزن نہیں ہے، کہ جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے ہم اس کو وزن نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے. ناقدری ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اس ملک میں، پاکستان میں ہر قسم کے ماہرین موجود ہیں، ہر قسم کے. لیکن وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کی خاطر پیچھے بیٹھے ہیں، ورنہ دیکھا جائے ان کے پاس بیٹھا جائے تو ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں لا علم ہوں، میں کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور یہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا علم ہے اس کے پاس. کبھی بیٹھیں تو صحیح. حتیٰ کہ یقین مانیے مجھے موقع ملا اسی رمضان میں باہر جانے کا، تو میں جس شخص سے ملا وہاں ینگ سا لڑکا ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن اس کی محفل میں بیٹھ کے اس کی گفتگو سن کے یوں محسوس ہوتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کا صحیح بندہ ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، اس کا دل ہر حال میں کھلا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں میں کچھ نہیں ہوں. نہ وہ عبادت، نہ وہ ریاضت، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت، نہ وہ شوق، وہ کچھ نہیں. دوسروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم دور سے دیکھ کے اندازہ کر کے بس اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، مائنڈ سیٹ اپ، کہ بس یہ شخص اس قسم کا ہے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نادانی ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر عام ہے. قدر کرنی چاہیے اپنے افراد کی جو مختلف فیلڈز کے ماہر ہمارے اندر موجود ہیں. یہ جب چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی ایک بہت بڑا سرمایہ تھا اور اس خلاق کو پر نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کو دین ہمیں سمجھاتا ہے
کہ مسلمان خاص طور پر غلط رائے نہ دے اور کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کرے اور غلط کمنٹس نہ دے. اگر اہل نہیں ہے تو وہاں بھی کمنٹس نہ دے. اور اہل علم جو اس کے حقدار ہیں ان سے جا کے پوچھے. کوئی فزکس کا ماہر ہے تو اس سے پوچھے, کوئی انجینئرنگ کا ماہر ہے تو اس سے پوچھے, کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے پوچھے. میں کیوں ڈاکٹر بنتا ہوں, میرا فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج ہم مسلمان چھوڑ چکے ہیں اور ہر جگہ اپنی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب رویے ہمارے, ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور دین ہمیں اسی بات پر ہی ابھارتا ہے کہ تعصبات کو نکالیے, کھلا دل کیجیے, اور پھر جو کچھ بھی تمہارے خلاف کمنٹس دیے جاتے ہیں یا غلط قسم کے کمنٹس دیے جاتے ہیں اس کا مقابلہ نہ کیجیے بلکہ وہاں خدا حافظ کہہ کے نکل جائیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اسی طرح رحمان کے بندے جو اس کے قریب آتے ہیں اس کا قرب ان کو ملتا ہے, جو واقعی غلام کہلانے کے مستحق ہیں اور ان کا آقا ان سے خوش ہے, یہ وہ ہوتے ہیں جو یبیتون لربہم, جو اپنی راتوں کو جب گزارتے ہیں تو اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں. اپنے رب کے لیے کس طرح راتیں گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما, مصلی پہ کھڑے ہو کے, قیام کر کے, قرآن مجید کی قیام کی حالت میں خوب تلاوت کر کے, اور اس تلاوت کا اثر اپنے اندر لے کے سجدے میں جب گرتے ہیں تو پھر روتے بھی ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں, معافیاں بھی مانگتے ہیں, اپنے آپ کو عبد بناتے ہیں, پیور نہیں بناتے کہ اللہ میں گناہوں سے پاک ہوں, میں تیرے آگے رو نہیں سکتا, میں تجھ سے بخشش کیوں مانگوں, اس لیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو تیرا بند نہیں. ہر صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو اگر رب کے حضور سجدوں میں گراتے ہیں اور آپ عبدیت کا اظہار کرتے ہیں تو عام مسلمان کیوں نہیں اظہار کر سکتا؟ یہ اظہار اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ عبدیت کی انتہا ہوگی جب بندہ سارا دن کام کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت میں, اس کی رہنمائی میں یا اسی کے کہے کے مطابق اپنے اوقات گزار کے رات کو آرام کر کے پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے راتوں کو بالکل سجدے میں گر جاتا ہے. یہ عبدیت کی انتہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں جانتا, پرسکون رات ہے, لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں, مگر اس کو فکر ہی ہے کہ میں اپنے رب سے لو لگاؤں. مصلی کو اپنے بستر کو چھوڑتا ہے, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے, دن بھر کی غلطیوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور گرتا ہے, روتا ہے, معافیاں مانگتا ہے. کتنا خوبصورت یہ بندہ ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. یہ وہ ہیں عباد الرحمن. آج ہم سب, میں سمیت, یقین مانیے دنیا کے بندے بن گئے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. دنیا ہم چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہ رہے. آپ فرماتے ہیں اور دینار کو چاہتے ہیں, پیسے کو چاہتے ہیں, پیسہ مل جائے, پیسہ پیسہ پیسہ. آپ فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار, جو دینار کا غلام ہے اس کی ناک خاک آلود ہو, ستیہ ناس ہو اس کا, وہ اپنے لیے برے کام کر رہا ہے, کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, ہر وقت اس کی زبان پہ مال مال کی بات ہے. یعنی دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا اسی غرض کے لیے بھیجا تھا کہ وہ اسی کے لیے جیے, اسی پر مرے. آپ فرماتے ہیں بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. آپ فرماتے ہیں او بندے یاد رکھ, تمہارا مال صرف اتنا ہے جتنا تم کھا سکے, جتنا تم پہن سکے, باقی تمہارا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. اس لیے اپنی اوقات کو سمجھو, اپنے آپ کو سنبھالو, اتنا کچھ کرو کہ دنیا میں تم جی سکو, مگر حقیقت میں اللہ کے غلام بنو, کسی اور کے غلام مت بنو. تم غلام بنو اللہ کے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا میں بن جاؤں گا, اور رکھتا ہوں.
لیکن ایک دفعہ بندہ اللہ کا غلام بن جائے اور اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہاری ہر اس ضرورت کو جس کو تو زبان پہ نہیں لا سکتا، تمہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ رب کے سامنے کہہ سکے اللہ میرا یہ کام ہے میں نے کروانا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری وہ ضرورت ہے، تم میرے بندے بن جاؤ، تمہاری ان ضرورتوں کو میں پورا کرتا رہوں گا۔ اتنی بڑی گارنٹی آقا دے، کیا غلام اپنی غلامی کا اظہار نہیں کرے گا؟ کیا اس کا بندہ نہیں بنے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنے، اس کے قریب آ جائے، اپنے آقا کو تسلیم کرے کہ واقعی میرا آقا میرا رازق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا خالق بھی ہے، میری مشکلات کو دور کرنے والا بھی ہے، اور پھر مجھے عزت اور ذلت دینے والا بھی ہے۔ اور پھر دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا آقا وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور میں اس کا غلام ہوں، میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا، مجھے موت آ جانی ہے پھر بھی اسی کے حضور جانا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے، ایمان ہے جو دین ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں جئیں بحیثیت ایک مسلمان کے، تو کس طرح جئیں، کس طرح اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اور یقین مانی یہ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بیکورڈ بناتی ہو، ہمیں بڑا بہترین انسان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، اور رب کے سامنے بھی، اور پھر یہی بہترین انسان دنیا سے جب رخصت ہو کے رب کے حضور جائے گا تو عزت پائے گا، عزت ملے گی اس کو، رب اس کا میزبان بن جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، تم میرے پاس آؤ گے میرے بندے بن کے تو میں ایسی مہمانی کروں گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے مہمان بنیں، اسی کے غلام بن کے بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی غلامی کے جو فرائض ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کریں۔ وہ اپنے فرض بھی پورے کر رہا ہے، وہ سب کچھ آقا بن کے ہمیں دے رہا ہے، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں بندے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔